بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 127 سے 127 سے آج ہم نے اپنے سبق کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور یہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ یہ اب جو آیات شروع ہو رہی ہیں ان کا کیا تعلق ہے سیاق سباق سے؟ یہ جو میں سوال کر رہا ہوں یہ سوال ہی اصل میں نظم کی بنیاد ہے کہ آپ جو ایک پریزنٹیشن کرتے ہیں اس پریزنٹیشن کا یہاں کیا موقع ہے۔ جب آپ کسی منظم کلام کو جو کوہیرنٹ ہے اس کو سمجھتے ہیں تو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ بات جو یہاں بیان ہو رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ باتیں کر رہے ہیں، کبھی کوئی چیز موڈ میں آ گئی، کبھی کوئی موڈ میں آ گئی، کبھی کسی نے کچھ کہہ دیا، کبھی کسی نے کچھ کہہ دیا۔ یہ گپ شپ میں تو بات بڑی اچھی ہے، پرابیبلی گپ شپ میں کسی نظم کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، شاید وہ مطلوب ہی نہیں ہے، ایک آزادی کا، ایک فرینکنس کا ماحول ہے۔ مگر جب آپ کوئی فارمل پریزنٹیشن کرتے ہیں، ذرا سیریس پریزنٹیشن، تو پھر یہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ بات معلوم ہو کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ کس موقع کی بات ہے، اس پوری بات میں آپس میں کیا ایک کامن تھیم ہے، اس میں مختلف اس کے حصے آپس میں ایک دوسرے سے کیسے جڑ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جب پریزنٹیشن کرتے ہیں، کوئی لکھ کے کرتے ہیں یا بول کے کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ آج میں اس موضوع پر گفتگو کروں گا اور میں اس میں 4 باتیں بیان کروں گا، 1 2 3 4، پھر پہلی بات شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد دوسری بات شروع ہو جاتی ہے، پھر تیسری ہوتی ہے، پھر چوتھی ہوتی ہے، پھر آپ پرابلی ایک سمری بیان کر دیتے ہیں۔ یہ تو بڑی سادہ شکل ہو گئی، لیکن بہرحال یہ شکل ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ الل ٹپ شروع ہو جائیں بات کرنے کے معاملے میں۔ قرآن مجید بھی اسی طرح کا ایک منظم کوہیرنٹ کلام ہے۔ اس میں جتنی بھی آیات آئی ہیں ان کے بارے میں یہ جاننا چاہیے کہ وہ جہاں آئی ہیں وہاں کیوں آئی ہیں، اسی کو نظم کہتے ہیں۔ چنانچہ اب جو آیات شروع ہو رہی ہیں وہ معلوم ہوتا ہے کہ آیت 126 تک جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی، قرآن مجید میں جو اس سورہ مبارکہ کے بارے میں مضمون تھا اصل، وہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد آئندہ جو آیات آ رہی ہیں، یعنی 127 سے لے کے 176 تک، یہ ضمیمہ ہے، جس کو آپ کہتے ہیں اپینڈکس، کہ جس میں جو 126 آیات تک بات بیان ہوئی ہے، پڑھنے والوں نے جب اس کو پڑھا تو کچھ سوالات پیدا ہوئے۔ ان سوالات کے جوابات ہیں کہ جو اب شروع ہو رہے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ، اور
اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ پیچھے جو کچھ باتیں ہوئی ہیں انہی کی کلیریفیکیشن ہے. یہ تو میں نے آپ کو ایک موٹی موٹی بات بتا دی کہ یہ آگے کی آیات پیچھے سے کیسے جڑ رہی ہیں. لیکن یہ بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کو بات کہیں بھی تفسیر میں لکھی ہوئی ملے گی نہیں. یہ بات اب اونلی ریسنٹلی استاد محترم جاوید احمد غامدی صاحب نے اپنی کتاب البیان میں اس کو بیان کیا ہے. ان کے استاد مولانا امین احسن اصلاحی، جن سے میں نے بھی قرآن پڑھا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو بیان نہیں کیا. What I'm trying to say is کہ یہ ایک ریسنٹ ڈسکوری ہے. قرآن 1400 سال سے زیادہ عرصے سے چلا آ رہا ہے، مگر قرآن مجید کے مضامین پر غور و فکر کر کے اس کے الفاظ بیان کے معنی میں نئی نئی ندرتیں اور نئے نئے حکمت کے پہلو دریافت کرنا اور اس کے نظم میں وہ باتیں دریافت کرنا کہ جو اس کے اندر موجود ہیں مگر ابھی تک وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز نہیں بن سکیں، یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. قرآن پر غور کرنا، انڈیپینڈنٹلی غور کرنا شوڈ بی این آن گوئنگ پروسیس. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے اور اپنی من مانی قرآن مجید پر ٹھونسے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اس سے بھی اویئر ہوں ایز مچ ایز پاسبل، مگر یہ جان لیں کہ قرآن اس کا پابند نہیں ہے کہ اگر کسی زمانے تک کچھ لوگوں نے اس کی تفسیر کر لی تو بس اس سے آگے کچھ کہنے کی کسی کو گنجائش نہیں، اجازت نہیں ہے. سو یہ ایک بڑی ریمارکیبل ریسنٹ ڈسکوری ہے، اور مجھے جب معلوم ہوئی تو میں آئی گاٹ ویری ایکسائٹیڈ. اور یہ بات کہ یہ دریافت ٹھیک ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل آپ کی اپنی سینس آف اپریسیشن ہے. آپ اس کو پڑھیں اور آپ کہیں کہ نہیں، اٹس ناٹ میکنگ سینس، فائن، نو پرابلمس. لیکن کیا کریں کہ آپ یہ محسوس کریں کہ اٹ از میکنگ اے لاٹ آف سینس. قرآن کے الفاظ، سورہ کے الفاظ بتا رہے ہیں، اس کی ترتیب بتا رہی ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. سو یہ جو ایک پروسیس ہے یہ چلتے رہنا چاہیے. میں ایک لمبی تمہید ہو گئی. وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں فی النساء، عورتوں کے بارے میں. اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک سٹائل ہے قرآن کا آف پریزنٹیشن، کہ ظاہر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں کے بارے میں کیا پوچھتے ہیں، مطلب یہ کیا سوال ہوا؟ سوال صرف اتنا ہے، آگے جواب آ رہا ہے. آگے جواب میں اللہ تعالیٰ سوال کا جواب دے رہے ہیں. عورتوں کے بارے میں تو بہت سے سوالات ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں ایک اسپیسیفک سوال ہے جو پوچھا گیا ہے، جو آگے جواب سے واضح ہے کہ وہ سوال کیا ہے. یہ قرآن میں ہم بہت دیکھتے ہیں کہ سوال ہوتا ہے اور پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں سوال تھا کیا. یہ ایک آپ کہیے بلاغت کا ایک اسلوب ہے. اگر آپ سوچئے کہ سوال بھی ایک لمبا سا ہوتا اور پھر جواب بھی اس کا ایک لمبا سا آتا تو ایک غیر ضروری طوالت ہوتی، کلام خواہ مخواہ پھیل جاتا. قرآن مجید میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے، اور یہ جیسا کہ کلام عرب میں اس کا امکان تھا، بلکہ اس کی اپریسیشن تھی کہ آپ
بات کریں تھوڑے الفاظ میں، لیکن زیادہ معنی اس میں آپ نے سمیٹے ہوئے ہوں۔ سو یہاں جو سوال کیا گیا ہے خواتین سے متعلق، یہ ایک اسپیسیفک سوال ہے، اور جواب سے معلوم ہوگا کہ سوال کیا ہے۔ فرمایا قل اللہ یفتیکم فیہن، ان سے کہہ دو کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ یعنی کن کے بارے میں؟ خواتین کے بارے میں۔ کیا دیتا ہے؟ فرمایا کہ وما یتلا علیکم فی الکتاب، اور جن عورتوں کے وما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء، اور جو تمہیں کتاب میں پڑھ کر سنایا گیا ہے یتیموں کی عورتوں کے بارے میں، اللاتی، جن کے بارے میں لا توتونہن ما کتب لہن، تم یہ چاہتے ہو کہ تم انہیں مت دو جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، جو ان کا رائٹ ہے۔ یعنی یہ کہ وہ مہر جیسے کہ دیا جاتا ہے ویسے دیا جائے، اور اگر یہ پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی ہیں تو ان کے رائٹس بھی ایکول ہوں۔ تم چاہتے تو ہو کہ ان سے نکاح کر لو، یہ جو یتیموں کی مائیں ہیں یا بہنیں ہیں، تاکہ وہ جو آیت نمبر 3 اور 4 میں یتیموں کا معاملہ بیان ہوا ہے، ان کے مال کا، اس کو تم ہینڈل کر سکو۔ مگر تمہارا یہ خیال ہے کہ بھائی یہ تو ہم ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں، یہ کوئی وہ والے شادی نکاح تو نہیں ہے جو آدمی عام طور پر نیچرل طریقے سے کرتا ہے، یہ تو اب ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تو اس میں اب اس خاندان کو کیسے سنبھالیں، تو ان کے لیے ہم نے یہ ایک فیصلہ کیا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب یہ بھی اسی طرح کی ایک بیوی ہوں گی۔ تو فرمایا کہ یہ جو تم کو اللہ فتویٰ دے رہا ہے ان کے بارے میں، اور جو اس نے تمہیں پڑھ کر سنا، اور جو تم کو پڑھ کر سنایا گیا کتاب میں یتیموں کی عورتوں کے بارے میں، وہ کہ جن کو تم چاہتے ہو کہ نہ دو جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے، جو ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے، یعنی ان کے حقوق۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، مگر یہ چاہتے ہو تم کہ تم ان سے نکاح کر لو۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور وہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کمزوروں کے بارے میں، جو بچے ہیں، کمزور بچوں کے بارے میں۔ کیا فتویٰ دیتا ہے؟ الفاظ میں لکھا ہوا ہے وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو۔ اب یہ بھی ایک اگین ایک سٹائل آف پریزنٹیشن ہے کہ اگر یہ کہنا ہوتا کہ وہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، تو الفاظ یوں ہونے چاہیے تھے نا کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو۔ لیکن اس میں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ بات صرف یتیموں کے بارے میں تو نہیں ہے نا، بات تو یتیموں کی ماؤں بہنوں کے بارے میں بھی ہے کہ جن سے نکاح کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا سوال مسئلہ یہ ہے وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، بلکہ یہ کہا گیا ہے اور یہ کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور سے پہلے کچھ اور ہے جس کو کہ اومٹ کر دیا گیا ہے، جو حذف کر دیا گیا ہے، امپلائیڈ ہے، اس کا مفہوم موجود ہے لیکن اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ یہ عربی کا ایک، میں یہ تو نہیں دعویٰ کر رہا کہ ایک یونیک سٹائل ہے، لیکن بہرحال یہ آپ کو کلاسیکل عربک میں یہ بہت ملے گا، قرآن مجید میں آپ کو یہ بہت ملے گا
میں اس کی شاید پہلے بالکل ابتدا میں مثال بھی ایک دے چکا ہوں کہ بعض اوقات الفاظ کم ہوتے ہیں، معنی زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ آبویس ہوتا ہے الفاظ جیسے ہوتے ہیں. پرابلی میں نے مثال دی تھی کہ وہی ہے کہ جس نے بنائی تمہارے لیے رات کہ تم اس میں آرام کر سکو، اور اس نے بنایا دن روشن. والذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. اب اس میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے بنائی رات کہ تم آرام کر سکو. یہ نہیں بتایا کہ رات کو بنایا اس نے اندھیری، لیکن آگے جب بتایا دن اور اس نے بنایا دن روشن، تو اس روشن سے یہ معلوم ہوا کہ ادھر رات کا اندھیرا ہونا موجود ہے، لیکن ادھر اللہ نے یہ بتایا تاکہ تم اس میں آرام کر سکو. وہ ادھر اگلے میں چھوڑ دیا کہ اس نے بنایا دن روشن تاکہ تم اس میں کام کاج کر سکو. سو یہ اگر اپریسیشن ہم انسان کو آ جائے تو قرآن مجید کو انسان بہتر اپریشیٹ کرے اور آدمی قرآن سے امپریس ہو. بیکاز یہ بہت ہوتا ہے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں اور خاص طور پر جب سمجھ کے پڑھتے ہیں. بہت سے لوگ تو سمجھ کے نہیں پڑھتے، تو وہ تو خیر اس امتحان میں پڑھتے ہی نہیں ہیں. ان کا خیال ہے ان کو ثواب مل جائے گا، باقی سمجھنا سمجھانا کریں ہمارے علماء. لیکن یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ہمیں تو قرآن کو سمجھنا ہے. تو یہ جو الفاظ ہیں ان میں غور کر کے انسان کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کچھ مسنگ ہے، اور اس مسنگ کو آپ پھر کرتے ہیں فل اپ، اس کو پورا کرتے ہیں. اور آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ فائن، آپ کو اگر اس کا اندازہ ہے کہ یہ ایک سٹائل ہے تو آپ ایٹ لیسٹ اویئر ہوں گے. جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ یار پروبیبلی ہے کوئی ایسی چیز کہ جو مسنگ ہے. آپ ترجمے دیکھیں گے، آپ پوچھیں گے. سو یہ جو ہے نا، یہ ایک ایفرٹ کرنا سمجھنے کے لیے، یہ خود ایک بڑا نیکی کا کام ہے. خدا کی کتاب ہم سمجھ رہے ہیں. تو خیر اس ساری لمبی بات کا اب لب لباب یہ ہے کہ میں اس آیت میں جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے اس کو بھی کھول کر اب میں بیان کر رہا ہوں. یہ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ. ان سے کہو کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور فی الکتاب فی یتامى النساء اللاتي تؤتونہن، اور جن عورتوں کے حقوق تم ادا نہیں کرنا چاہتے، تم انہیں نہیں دینا چاہتے، وہ ما کتب لہن، جو ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے، مگر تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو. وترغبون ان تنکحوہن، ان کے یتیموں سے متعلق جو ہدایات اس کتاب میں دی جا رہی ہیں، فرمایا ان کے بارے میں اور دوسرے بے سہارا بچوں کے بارے میں. والمستضعفین من الولدان، ان کے بارے میں وہ فتویٰ دیتا ہے. کیا فتویٰ دیتا ہے؟ کہ تم عورتوں کے حقوق ہر حال میں ادا کرو. اب یہ الفاظ میں بیان نہیں ہوا، لیکن یہ اتنا امپلائیڈ کلیئرلی ہے کہ اس کو مانے بغیر پوری بات بن ہی نہیں سکتی. کیونکہ آگے پھر فرمایا لکھا ہوا، اور یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو. اور یتیموں کے ساتھ، اور سے پہلے یہ چیز امپلائیڈ مان کر حذف کی گئی ہے، omit کی گئی ہے کہ تم عورتوں کے حقوق ہر حال میں ادا کرو. فرمایا کہ وما تفعلوا من خیر، اور یاد رکھو کہ جو بھلائی بھی تم کرو گے اس کا تم اللہ کے ہاں صلہ پاؤ گے.
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اس لیے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہر چیز موجود ہے۔ جو مفہوم ہے اس آیت کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس سوال کا جواب دیا ہے کہ جو بعض ذہنوں میں آیا کہ بھائی آپ نے ہم کو یہ ترغیب دی کہ ہم یتیم بچے جو خاص طور پر غزوہ احد میں یتیم ہوئے تھے ان کے معاملے میں ہم ان کی ماؤں یا بہنوں سے نکاح کر کے ان کو اپنی فیملی کا حصہ بنا لیں گے تو جو ان کی دیکھ بھال کا ایک ذمہ داری ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو کیا ان کے حقوق اسی طرح سے ادا کیے جائیں جیسے کہ بیویوں کے حقوق ہوتے ہیں کہ ان کو مہر دیا جائے اور ان کو جو ان کا ٹائم ہے وہ دیا جائے، اور اگر ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی ضرورت پیش آئے تو سب کو ایکول ٹائم دیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہیں کرنا ہے اور تمہیں یتیم بچوں کے لیے بھی انصاف کرنا ہے، اور یہ نیکی کا کام ہے۔ جو کوئی اور نیکی کے کام بھی تم کرو گے تو اللہ اس سے باخبر ہے۔ فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے نشوز کا تجربہ کرے، یہ وہی نشوز ہے جو پیچھے ہم نے آیت نمبر 34 میں پڑھا کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے نشوز محسوس کرے تو پھر کیا کرے؟ اس کو نصیحت کرے، اس کو اپنے بستروں سے الگ کرے، اس کو کچھ جسمانی سزا دے۔ یہ لفظ نشوز جب بیوی کی طرف سے ہوگا اس کا اظہار تو اس سے مراد ہے کہ جو بیوی کو شوہر کے ساتھ رویہ اختیار کرنا چاہیے اس سے الٹ رویہ، یعنی وہ اس کے ساتھ ایک ایڈجسٹمنٹ کی زندگی گزارے اور یہ جانے کہ یہ گھر ہے، اس کا ایک نظم ہے، اس کے کچھ ایڈمنسٹریٹو نارمز ہیں، وہ کہ میں نہیں مانتی، ٹو ہیل ود اٹ، کر لو جو کرنا ہے، یہ اس کی طرف سے نشوز بغاوت۔ لیکن یہی لفظ جب شوہر کے ایٹیچیوڈ کو بیان کر رہا ہوگا تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو بیوی کے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کر رہا، یعنی وہ اس کو توجہ نہیں دے رہا، وہ اس کو ٹائم نہیں دے رہا، وہ اس کو اگنور کر رہا ہے، وہ بالکل لگتا ہے کہ بیوی ہے ہی نہیں۔ تو یہ نشوز ہوا شوہر کی طرف سے۔ تو فرمایا کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے بیزاری کا رویہ پائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیں۔ بیزاری، بے پرواہی، اگنور کرنا جب یہ ہو تو وہاں بھی اسپیشل میجرز بیان کیے گئے تھے، اور یہاں بھی یہ کہا گیا ہے کہ کوئی حرج نہیں اگر تم آپس میں کوئی سمجھوتا کر لو۔ مطلب یہ ہے کہ اب ایک شوہر ہے، وہ اس کا ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہے، ظاہر ہے آبویسلی آپ سمجھائیں گے، لیکن انفارچونیٹلی اس طرح کے معاملات میں کم ہی لوگ بات کو سمجھتے ہیں۔ بہت ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے کیسز آتے ہیں جس میں بدتمیزی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، بندہ اگنور کر رہا ہے، تو اب خاتون کو کیا مشورہ دیا جائے کہ ختم کرو اس کو؟ یہ ایک آپشن ہے، بٹ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپشن رہے، مگر یہ بات کی آپشن ہو۔ ایک مرتبہ نکاح ہو گیا تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ
قائم رہے. میں نکاح سے مراد یہ کہ وہ جائز نکاح کی بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ چھپ چھپا کے ہوا ہو اور سب کو دھوکہ دے کے ہوا ہو. وہ تو ظاہر ہے کہ اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. لوگوں کو معلوم ہے کہ بھائی ایک نکاح ہوا ہے اور اس کو اب آگے چلنا ہے. تو اس میں اگر شوہر کی طرف سے ایٹیچیوڈ کی کوئی خرابی ہے تو بجائے اس کے کہ گھر ٹوٹے، اگر بیوی کچھ ایڈجسٹمنٹس کر لے کہ اوکے مطلب مہر جو اماؤنٹ ہم نے طے کی تھی، وچ ریئلی مینس کہ مہر کی رقم ہمارے ہاں تو ایسی مذاق ہوتی ہے بہت سے موقعوں پر، کو 5,000 10,000 لکھ دیتے ہیں. وہ ایک سبسٹینشیل اماؤنٹ ہوتی ہے. تو اس میں وہ کمی کرنا چاہے کمی کر سکتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ ٹائم زیادہ نہیں دے رہا تو اس سے کہے کچھ کم کر لو. لیکن بہرحال یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کمپلیٹلی نگلیکٹ کریں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ بات یہ ہے کہ وَالصُّلْحُ خیر، اس لیے کہ یہ صلح صفائی سمجھوتا یہی بہتر ہے. یو سی ہم وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 2 ایولز، تو یہ لیسر ایول ہے، یہ کم تر برائی ہے. کوئی خاتون سمجھے کہ نہیں میں نے تو چھوڑنا ہی ہے، یہ اس کا رائٹ ہے، مگر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں الگ ڈیفیکلٹیز ہیں. تو فرمایا کہ سمجھوتا ہی بہتر ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور یہ تو ایک حقیقت ہے کہ لالچ لوگوں کی طبیعت میں ہے، ان کی سرشت میں ہے. یعنی مرد ہو یا عورت، دونوں میں کچھ چیزوں کی ہرس ہوتی ہے. ہرس، لالچ یہ بری چیز نہیں ہے اگر ایک حد کے اندر ہو، اگر اچھائی کے لیے ہو، اچھے مقاصد کے لیے ہو. لیکن بدقسمتی سے یہ حد سے آگے بڑھ جاتی ہے اور انسان اپنی لالچ میں، اپنی ضد میں وہ اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرے کے لیے جو اس کے رائٹس ہیں وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں عورتوں کو کہ دیکھو یہ طبیعت میں ہرس ہوتی ہے، تو اب اگر تم ایڈجسٹ کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے. آپ کہیں گے کہ یہ بات کیوں نہیں مردوں کو حکم دیا جا رہا کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں؟ اصل میں یہ گھر کے اندر کے ریلیشن شپ کا معاملہ ہے. یہ کسی حکم کے دینے سے اگر ٹھیک ہوتا تو وہ بندہ ان دا فرسٹ پلیس یہ گڑبڑ کرتا ہی کیوں؟ یعنی وہ سب کچھ جاننے کے باوجود کہ اللہ کے کیا احکام ہیں، اسے اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اگر وہ بدسلوکی کر رہا ہے تو اب یہ ایک پریکٹیکل ایشو ہے جس میں اللہ تعالیٰ پہلے تو سمجھا رہے ہیں بیوی کو، اب شوہروں کو، مردوں کو خاص طور پر ایڈریس کر کے فرما رہے ہیں کہ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم حسن سلوک کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، یعنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے، اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اپنے رویے کو اس کے مطابق ڈھالو گے. تو فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ جو کچھ تم کرو گے اسے جانتا ہے. یعنی اگر تم حسن سلوک کرو گے، تم تقوی اختیار کرو گے تو اس کا تمہیں اجر ملے گا، تمہیں اللہ نوازے گا، اس لیے کہ اللہ
جو کچھ تم کرو گے اسے جانتا ہے. فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، یہ تو تم نہیں کر سکتے ان تعدلوا بین النساء، کہ تم بیویوں کے درمیان انصاف کرو. ولو حرصتم، اگرچہ کہ تمہیں اس کے کتنی حرص ہی کیوں نہ ہو، یعنی تم کتنا ہی کیوں نہ چاہو. یہ تو اللہ تعالیٰ اس کو ایکنالج کر رہے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ دو بیویاں ہیں، دونوں کے درمیان آپ بالکل ایکول ٹریٹمنٹ کریں، آپ کا ایٹیچیوڈ وغیرہ سب کچھ. ایک تو ہے نا ریسورسز، ٹائم کی ایکول ڈسٹریبیوشن، وہ تو الگ ہے، اس کا تو حکم ہے. لیکن اس کے علاوہ بندے کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے، مزاج کیا ہوتا ہے، یہ آدمی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے وہ پاسبل نہیں ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا، تمہارے لیے اس کا امکان نہیں ہے کہ تم انصاف کرو بیویوں کے درمیان. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ کہ تم چاہو بھی. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو ایسا نہ ہو کہ تم ایک کی طرف بالکل اس طرح سے جھک جاؤ. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ تم دوسری کو بالکل معلقہ چھوڑ دو، یعنی لٹکتی رہ جائے، معلوم ہو کہ وہ بیوی ہے ہی نہیں. یہ مت کرو. یعنی تمہیں پوری ایفرٹ کرنی چاہیے کہ سب کے ساتھ انصاف کرو. جو تو انصاف ہے مٹیریل، جو انصاف ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، گن سکتے ہیں، وزن کر سکتے ہیں، وہ تو کرنا ہے. ریسورسز کو، ٹائم کو جو آپ دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایٹیچیوڈ کا انصاف ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی پرفیکٹلی کرے. اللہ تعالیٰ اس کو اکنالج کرتے ہیں. یہ بات بھی شروع میں فرمائی تھی کہ تم نے انصاف کرنا ہے. کتنا کرنا ہے وہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے. تو کوشش کرو کہ جتنا تمہارے لیے ممکن ہے تم کرو. یہ نہ ہو کہ ایک بیوی جو ہے وہ ایسے بالکل معلقہ ہو جائے، لٹک جائے کہ معلوم ہو کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے گا، اس لیے کہ اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر یہ دونوں الگ ہی ہو جائیں تو یغن اللہ کلا من سعتہ، اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے بے نیاز کر دے گا. وکان اللہ واسعا حکیما، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، حکمت والا ہے. یعنی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان تمام ایفرٹس کے باوجود کوئی ایک فریق نہیں ٹھیک ہو رہا، بات حد سے آگے جا رہی ہے، تو پھر یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اپنی عزت نفس کو بیچ کر بالکل اپنے آپ کو ذلیل کر دے. نہیں، پھر اگر وہ وقت آ جائے کہ جب آدمی محسوس کرے کہ انف از انف، میں نے بہت کوشش کر لی، اس کوشش کے لیے اللہ تعالیٰ بہت ابھار رہے ہیں، دونوں کو ہی ابھار رہے ہیں. کیونکہ گھر کی گاڑی چلتی ہے ایڈجسٹمنٹ سے. دونوں اسپاؤزز، فریقین ریزنیبل ہوں تو کیا ہی کہنے ہیں، تو پھر گھر نہیں، وہ جنت ہے. اس لیے کہ ایک اچھا ماحول ہے، ایک دوسرے کے پارٹنرز ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ دے رہے ہیں،
نتھنگ لائک اٹ. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دنیا میں بہترین زندگی ایک اچھی فیملی لائف ہے، اور دنیا میں بدترین زندگی ایک بری فیملی لائف ہے. تو میاں بیوی آپس میں ایڈجسٹ کریں، کیا کہنے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے کمزوریوں کو کور کریں، ایک سپورٹ پرووائڈ کریں. لیکن اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک ان ریزنیبل ہو جائے تو پھر دوسرے کو چاہیے کہ وہ اس کو سمجھائے، لیکن نہ سمجھے تو ایڈجسٹ کرے. یہ ہوتا ہے بعض اوقات، بلکہ بہت ہوتا ہے کہ کوئی ایک پارٹنر یا بعض اوقات دونوں ہی ان ریزنیبل ہو جاتے ہیں، تو اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ایڈجسٹمنٹ کی جائے، خود کریں، کچھ اور لوگ سمجھائیں اور گھر کو ٹوٹنے نہ دیں. مگر یہ فرمایا کہ اگر سب کچھ ہو گیا، ساری کوششیں کر لیں، اور اس کے باوجود ٹھیک نہیں ہو رہا معاملہ، اور عورت یہ محسوس کر رہی ہے یا فار دیٹ میٹر مرد یہ محسوس کر رہا ہے، جی اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس گھر میں اب رہنے کے نتیجے میں میری ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، مجھے ٹینشن ہوتی ہے، میں نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جتنا ایک امکانی حد تک کوشش کرنی تھی کر لی، اور ٹھیک نہیں ہو رہا. تو یہ نہ سوچے عورت کہ جی میں پھر کھاؤں گی کہاں سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر یہ دونوں الگ ہی ہو جائیں، یغنِ اللہ کلا من سعتہ، تو اللہ غنی کر دے گا، بے نیاز کر دے گا، ان کی ضرورتیں پوری کر دے گا اپنی مہربانی سے، اپنی وسعت سے. اس کے پاس سارے ریسورسز ہیں. یہ نہ کرو کہ مجھے روٹی کہاں سے ملے گی اس لیے کسی کے آگے بالکل ہی لونڈی بن جاؤ. پوری کوشش کرو، ٹرائی یور بیسٹ، یہ اللہ کا حکم ہے. مگر اگر پوری کوشش کے باوجود نہیں ہوتا تو پھر اللہ مالک ہے. مطلب آدمی کو بے غیرت نہیں بننا، آدمی کو ایک خاص حد تک کوشش کرنی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی لائن ڈرا نہیں کی جا سکتی کہ بس یہ اس حد تک ہے. وہ آدمی کا اپنا ایک احساس ہوتا ہے. بہت اچھا ہے کہ آدمی دعا کرے، استخارے کی دعا کرتا رہے، اللہ سے پوچھتا رہے. لیکن فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہم بتا رہے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، اور نہیں تم مانو گے تو اس کا نقصان تمہیں ہی ہوگا. خدا تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے، وہ تمہاری طبیعتوں کو جانتا ہے، تمہارے اسٹرینگس، تمہاری ویکنیسز کو جانتا ہے. وہ تمہیں بتا سکتا ہے کہ تمہیں کس موقع پر کیا کرنا ہے. فرمایا کہ نہیں کرو گے تو تم اپنا ہی نقصان کرو گے، اس لیے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ہم نے وصیت کی، ہدایت کی ان لوگوں کو بھی کہ جو کتاب دیے گئے من قبلکم، تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی ہم وصیت کرتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں، ان اتقوا اللہ، کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اس کی حدود میں رہو. یعنی غصہ آنے کو کس کو نہیں آتا؟ انسان کے اندر لالچ کس کے اندر پیدا نہیں ہوتی؟ لیکن یہ جان لو کہ تم کو اللہ کے ہاں سامنے جواب دہ ہونا ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، اور یہ جان لو کہ اگر تم کفر کرو گے، نہیں مانو گے، نہیں ماننا کفر ہے نا. تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مشورہ دے رہا ہے، بٹ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ.
تو جان لو کہ اگر تم کفر کرو گے، نہیں مانو گے، تو اس سے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس لیے کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، تو اس کا کیا بگاڑ سکتے ہو تم؟ اپنا ہی بگاڑو گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ بے نیاز ہے، یعنی غنی ہے، اور حمید ہے، یعنی وہ تمام اعلیٰ صفات رکھنے والا، تعریف کیا گیا ہے۔ وہی ہے کہ جس کے اس خوبی کی وجہ سے وہ تمہیں بے نیاز کر سکتا ہے۔ یہ صفت جو ہے اس کی، وہ ایسی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، مگر وہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ وہ لوگوں پر ان کے کسی ضرورت ان کے ساتھ متعلق ہونے، اس کے پابند ہونے نہ ہونے کے باوجود ان کو نوازتا ہے۔ اللہ کو کسی سے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ اپنی مخلوق کو نوازتا ہے، اس لیے کہ وہ حمید ہے۔ اس کی یہ صفت ہے کہ وہ تعریف کیا گیا ہے، اور وہ بغیر کسی سے ضرورت کے وہ ان کو نوازتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور ایک مرتبہ پھر جان لو کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ بھروسے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے زندگی کے معاملات میں تمہیں اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا چاہیے، ورنہ تمہارا اپنا نقصان ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ خاص طور پر جو ہماری زندگی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں فیملی لائف، اس میں چونکہ بڑا امکان ہوتا ہے کہ آدمی غصے میں آ جائے، بگڑ جائے، ضد کرے، ایک نفرت پیدا کر لے، ایک انا کا ایشو بنا لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ آسمان پر ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ تمہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو اس کے بتائے ہوئے طریقے کا پابند کرو، ورنہ تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم اس کے بتائے ہوئے راستے کو اگنور کرو گے تو اپنا بگاڑو گے، اپنے آپ کا برا کرو گے، اور اللہ وہ ہے کہ جو بھروسے کے لیے کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اور یہ جان لو کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، تمہیں فنا کر دے، اے لوگو، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور دوسروں کو لے آئے تمہاری جگہ پر۔ تم کبھی یہ سوچو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم اپنے آپ کو اپنی ناک کو اونچا کر کے سمجھتے ہو تم بڑی شے ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ چاہے تو تم کو اٹھا کے پھینک دے باہر اور دوسروں کو لے آئے۔ سو اپنی حقیقت کو جانو۔ یہ ٹھیک ہے کہ گھر کا معاملہ ایک پیچیدہ معاملہ ہوتا ہے، مگر اس میں پیچیدگی زیادہ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ خدا نے جو ایک طریقہ بیلنس بتایا ہوا ہے، لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں اور نہ جانے کس کس چیز سے متاثر ہوتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک جانب مردوں کے اندر ایک خاص قسم کی رعونت، ایک برتری کا احساس، ایک بدتمیزی، ایک تکبر، ایک غلبے کا، طاقتور ہونے کا، باس ہونے کا وہ ایک خناس ہوتا ہے۔ تو دوسری طرف خواتین کے اندر بھی ضد ہوتی ہے اور وہ بھی اکڑتی ہیں، اور اب تو وہ فیمنزم کا جو ایک چلا ہے طوفان، وہ بھی ایک اپنی جگہ پر ایک ہے جی کہ
ہمارا جسم کیا معلوم نہیں کیا کیا نعرے لگائے ہوئے ہیں. یہ جتنی بھی ایکسٹریمز ہیں چاہے وہ کوئی بھی ایکسٹریم ہو، یہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو ختم کرو. اینڈ انڈرسٹینڈ دا پرابلم، انڈرسٹینڈ یور پوزیشن. اپنی حیثیت کو جانو، اپنے آپ کو پہچانو، خدا کے حکم کو جانو، اس کی بڑائی کو جانو. وہ تمہیں حکم دے رہا ہے. ضد کرنی ہے تم نے تو فرمایا کہ ان یشاء یذہبکم، وہ چاہے تو تمہیں یذہب مطلب اٹھا کے پھینک دے، فنا کر دے. ویاتی بآخرین، اور تمہارے جگہ پر اور کسی کو لے آئے. کان اللہ علی ذالک قدیرہ، اور اللہ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی محض دھونس نہیں ہے، یہ بالکل ممکن ہے. جا کے دیکھ لو قبرستان میں بہت سے ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں جو تمہاری طرح اکڑتے تھے اور ختم ہو چکے ہیں، اور اب تم آئے ہو، تمہیں بھی اٹھا کے وہاں پھینک سکتا ہے، کسی اور کو لا سکتا ہے. تو بیہیو، مطلب وہ اپنی حیثیت کو جانتے ہوئے رویہ اختیار کرو کہ جو بفٹنگ ہے، جو میانہ روی کا ہے، درمیان کا ہے. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. سادہ ترجمہ تو یہ ہے کہ جو دنیا کی زندگی کا بھلا چاہتا ہے تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت کا بدلہ موجود ہے. لیکن یہ بھی وہی انداز ہے، اسٹائل ہے. نہ جانے آج کے سبق میں اس کی مثالیں بہت آ رہی ہیں کہ الفاظ کم ہیں اور مفہوم زیادہ ہے. یعنی اگر دیکھیے تو پوری بات یہ ہے کہ من کانا یرید ثواب الدنیا، جو دنیا کا ثواب، دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، فعند اللہ ثواب الدنیا، تو اللہ کے پاس دنیا کا بدلہ ہے. ومن کانا یرید ثواب الآخرہ، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ ہے. تو یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی اگر تم چاہتے ہو صرف دنیا کا بدلہ، تو دنیا میں بھی تمہیں مل سکتا ہے، لیکن جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے، جان لو کہ اللہ کے پاس دونوں ہیں. وہ یہاں بھی دے گا اور وہاں بھی دے گا. سو دا چوائس از یورز، کہ کیا تم صرف دنیا ہی کو چاہتے ہو تو کر لو جو کرنا ہے، پروٹیسٹ کرنا ہے، جو اکڑنا ہے کر لو، جو بغاوت کرنی ہے کر لو. لیکن اگر تم دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی چاہتے ہو، دونوں کا بدلہ چاہتے ہو، تو یہ بھی اللہ کے ہاں اس کا امکان موجود ہے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ تم اللہ کے بتائے ہوئے مشورے، ہدایت کے مطابق وہ بیلنسڈ رویہ اختیار کرو، جس میں تم اپنی پوزیشن کو جانو اور اس کے مطابق تم ایڈجسٹمنٹس کرو. تم سیکریفائس کرو گے تو تمہیں آخرت میں اجر ملے گا. تم سیکریفائس کرو گے تو دنیا میں بھی تم ذلیل نہیں ہوگے. اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اتنے جھک جاؤ کہ اس کے بعد تم ذلیل ہو جاؤ. خدا نوازے گا اگر تم سمجھتے ہو تم نے دیانتداری سے اپنا پورا رول ادا کر لیا ہے اور اس کے باوجود حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں تو اللہ نوازے گا. لیکن گھر کو توڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. گھروں میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام رکھا ہے وہ اسی میں بھلائی ہے. اس کے لیے دونوں اسپاؤزز کو ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. اور اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو سیکریفائس کرے گا وہ اپنے لیے دنیا میں بھی پائے گا اللہ کی طرف سے ریوارڈ. لیکن یہ ہونا چاہیے اچھے رویے کے ساتھ، چڑچڑے پن کے ساتھ نہیں. ایک جانے آپ، یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ ایک جانب بندہ سیکریفائس کر رہا ہے، دوسری جانب لان تان کر رہا ہے، دوسری جانب کمپلینٹس کر رہا ہے، رو رہا ہے دوسروں کے سامنے.
نہیں، پھر اللہ کے سامنے وہ اپنے اس بات کا اظہار کرے کہ میں نے اپنی امکانی حد تک کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، میں اب ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ ہم نے آج کا سبق شروع کیا آیت نمبر 127 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگ رہے ہیں۔ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، ان سے کہو کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، حکم دیتا ہے۔ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، اور جو تمہیں سنایا گیا کتاب میں یتیموں کی عورتوں کے بارے میں، اللاتی، وہ عورتیں لا تؤتونہن ما کتب لہن، جن کے بارے میں تم یہ تو نہیں چاہتے کہ تم ان کو وہ دو جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، یعنی ان کے حقوق۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، مگر یہ چاہتے ہو کہ تم ان سے نکاح کرو۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور دوسرے کمزور بے سہارا بچوں کے بارے میں بھی۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، تمہیں یہ فتویٰ دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ تم ان عورتوں کے ان کے حقوق ادا کرو، اور تم بچوں کے لیے، یتیم بچوں کے ساتھ ہر حال میں انصاف کرو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور یہ یاد رکھو کہ جو بھلائی بھی تم کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تمہیں لازماً اس کا صلہ ملے گا۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے اندیشہ ہو، نشوزن، بیزاری کا، بے پرواہی کا، او اعراضن، بیزاری کا، او اعراضن یا بے پرواہی کا، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہ ہوگا، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیں۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اس لیے کہ یہ جان لو کہ والصلح خیر، معاف کیجیے گا، والصلح خیر، کہ صلح، سمجھوتا ہی بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ لالچ لوگوں کے، انسانوں کی طبیعتوں میں ہے، رچی بسی ہوئی ہے۔ وَكَانَ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور دیکھو، یہ اب مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم حسن سلوک کرو گے اور تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں اس کا اجر ملے گا، اس لیے کہ تم جو کچھ کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم ہرگز یہ نہیں کر سکتے کہ تم بیویوں کے درمیان مکمل انصاف کرو۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ کہ تم اس کے کتنے ہی آرزو مند کیوں نہ ہو۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو دیکھو یہ نہ کرو کہ ایک طرف تم مکمل طور پر جھک جاؤ۔ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، پھر تم دوسری کو چھوڑ دو بالکل لٹکتی ہوئی۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کرو گے، صلح صفائی کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، ڈرتے رہو گے، تو اللہ تمہاری دوسرے گناہوں سے تمہیں معاف کرے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، تو اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنی وسعت سے بے نیاز کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہ سارے اللہ کے احکام ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پر عمل کرو گے تو تمہارا ہی بھلا ہے، اس لیے کہ
اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یقیناً وصیت کی ہم نے ان کو کہ جو کتاب دیے گئے من قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور تم کو بھی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس لیے کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اور اللہ بے نیاز ہے، تعریف کیا گیا ہے، اس کی صفات وہ ہیں کہ جو دوسروں کو کی بہتری اور آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ یہ ایک مرتبہ پھر ہم کہہ رہے ہیں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ بھروسہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ اگر تم اس کی بات نہیں مانو گے تو وہ چاہے گا تو تمہیں ہٹا دے گا، فنا کر دے گا۔ ایھا الناس ہے لوگو، ویأتی بآخرین اور دوسروں کو لے آئے گا۔ وکان اللہ علی ذالک قدیرا اور اللہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا جو لوگ دنیا کا بدلہ چاہتے ہیں، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ تو ان کو اللہ کے پاس دنیا کا بدلہ ہے، اور جو لوگ دنیا اور آخرت دونوں چاہتے ہیں، آخرت بھی چاہتے ہیں، تو وہ جان لیں کہ اللہ کے پاس دنیا کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کا بدلہ بھی ہے۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا اور اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ آج تو کوئی سوال نہیں ہونے چاہیے، بس سادہ سا معاملہ تھا۔ وعلیکم السلام۔ The rule of azab had not been applied to Bani Israel, Yahud and Nasara, cause of their monotheistic belief on one God. Am I right? Yahud's retribution is to remain compliant or submissive thereafter. What penalty did Nasara get of their manipulation of original scripture of Bible and then disobedience? دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ جو یہود کو اللہ کی طرف سے سزا تھی وہ سزا ہی تھی، لیکن چونکہ وہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ مونوتھیسٹک ان کا اپروچ تھی ریلیجن میں، تو وہ سزا ان کے فنا ہونے کی، ختم ہونے کی نہیں ہوئی، بلکہ وہ سبجوگیٹ کیے گئے اور یعنی چھوٹے بن کے رہے، یہ ان کو سزا ملی۔ جو نصارہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حیثیت دی کہ وہ جو سزا یہودیوں کو ملی ہے اس سزا کے وہ امپلیمنٹ کرنے والے بنے۔ یعنی اصل میں تو یہودیوں کے جو جرائم تھے وہ دگنے تھے، 2 فولڈ تھے۔ ایک یہ کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول کا انکار کیا، اور ایک پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کا انکار کیا۔ تو یہاں بھی ان کو سبجوگیٹڈ، سبمسو ہونے کی سزا ملی، اور وہاں تو اللہ نے پہلے سے اعلان کر دیا کہ وہ مسیح علیہ السلام کو، جو ان کے اپنے بنی اسرائیل کے تورات کے ماننے والے رسول تھے، اس کی سزا یہ ملی کہ قیامت تک کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ماتحت کر دیا۔ تو ظاہر ہے کہ جب ان کو ان کے ماتحت کر دیا تو یہ تو ان کے اوپر ہوں گے،
یہ چونکہ اس گروپ کو بلانگ ہی نہیں کرتے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو الگ سے ایک گروپ بنا دیا جو بنی اسرائیل کا جو ایک خاص اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام اور ان کی ایک آبلیگیشن تھی، اس سے انہوں نے خود اپنے آپ کو الگ کر دیا. تو یہ اب ان لوگوں میں شامل ہو گئے کہ جن لوگوں کے لیے اللہ کا قانون ہی ڈیفرنٹ ہے. یعنی ایک قانون ہے اللہ کا اس قوم کے لیے جس کے پاس رسول آئے، وہ ہم جانتے ہیں. ایک قانون ہے اللہ کا اولاد ابراہیم کے لیے، یعنی بنی اسرائیل کے لیے اور بنی اسماعیل کے لیے. ہم اگرچہ کہ بنی اسماعیل نہیں بھی ہوں، تب بھی ہم بنی اسماعیل ہی کی کیٹیگری میں ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کیا. نصارہ نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب کے قانون کے تحت نہیں ہیں. تو یہ اب وہ کیٹیگری بن گئی ہے کہ جو عام انسانوں کی کیٹیگری ہے، یعنی جو نہ اس قانون کے مطابق ہیں جو رسولوں کا ہے، نہ اس قانون کے مطابق ہیں کہ جو اولاد ابراہیم کا ہے. چنانچہ ان کے بارے میں فیصلہ دنیا میں، آخرت میں تو ہوگا میرٹ کی بنیاد پر ہر انڈیویجول کا، دنیا میں ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا ان کے ایٹیچوڈ کی بنیاد پر، یعنی علم اور اخلاق کی بنیاد پر. اگر انہوں نے علم کے بارے میں وہ سچے رہے اور اخلاق کے بارے میں وہ کھرے رہے تو انہیں ترقی ملے گی، اور اگر اس میں انہوں نے کوتاہی کی تو اس میں ان کا تنزل آئے گا. مگر یہ اس خدائی قانون کے تحت اب نہیں رہے کہ جو ان قوموں کے لیے ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ماننے والی ہیں. That's why we say that Quran is a living experience, as everyone can pay heed, explore new dimensions. یہ بالکل صحیح ہے جی. قرآن مجید میں نئی نئی چیزیں دریافت ہوتی ہیں. صبح کے درس میں آپ نے سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کیا تھا، جس میں سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تخت کو بدلنے کا حکم دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ملکہ بلقیس کو سلیمان علیہ السلام نے فورس کیا کہ وہ آئیں، اور وہ بھی اس قانون کے تحت تھا کہ چونکہ یہ بنی اسرائیل تھے اور بنی اسرائیل کے علاقے میں جو لوگ بھی ہیں ان کے اوپر یہ اختیار تھا انہیں کہ وہ اللہ کے فیصلے کو نافذ کریں. تو اس تخت کی صورت کو بدلنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہ دیکھیں کہ کیا ان کو اس کا اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ انہی کا تخت ہے، اور ان کو اس پر ان کا امتحان بھی کریں اور ان کو احساس بھی دلائیں کہ تم اپنے اس سلطنت اور اس میں جو بھی تمہیں اختیارات حاصل تھے، وسائل حاصل تھے، اس میں اتنے مگن ہو گئے کہ تمہیں اس کا بھی ہوش نہیں رہا کہ تم سورج کی پرستش کر رہے ہو اور خدا کو چھوڑ رہے ہو. تمہارے اپنے کوئی آباء و اجداد کا کوئی طریقہ ہے، لیکن تم نے اس کی پرواہ نہیں کی. تو یہ جو تخت ہے، کیا تم اس کو پہچانتی ہو؟ یعنی ایک طرح سے اس کا امتحان لیا اور پھر اس کے بعد اس کو یہ احساس دلایا کہ خدا اور خدا کے اختیارات بہت زیادہ ہیں، اور وہ چاہے تو خود اور چاہے تو اپنے بندوں کے ذریعے سے ایسے غیر معمولی واقعات بھی رونما کر سکتا ہے. تمہیں اپنی لیمٹس کو جاننا چاہیے. اور وہ معلوم ہوتا ہے اس بیان سے جو موجود ہے سورہ نمل میں کہ اس نے اپنی لیمٹس کو پھر پہچانا اور وہ سبمسو ہو گئی. وعلیکم السلام. I don't understand why throughout history
it seems the majority of nations there have been against the prophets. Isn't man made with pakru in him? Secondly, what does this tell us about the effectiveness of the word of Allah and the messengers communicating it? دیکھیں ہمیں جو سٹوریز سنائی گئی ہیں ان سے آپ کو ایسا لگتا ہے، مگر یہ ساری سٹوریز نہیں ہیں. سو ہم ایک اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے. یہ سٹوریز کیوں سنائی گئی ہیں؟ اس لیے کہ قریش کے لیڈرز کو وارن کرنا تھا کہ جناب آپ نے بھی یہ رویہ اختیار کیا تو آپ کے ساتھ بھی یہ ہو جائے گا. مگر اس کے علاوہ مثال کے طور پر یونس علیہ السلام کی بھی ایک سٹوری ہے جس کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا اور بائبل نے بھی بیان کیا کہ ان کی قوم نے ساری کی ساری قوم نے توبہ کر لی اور وہ ایک ریفارمڈ ایک نیشن بن گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی آپ دیکھیے کہ ایک بڑی تعداد میں واسٹ میجورٹی نے مان لیا. بنی اسرائیل کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان میں بہت سے اچھے لوگ تھے، یہدون بامرنا، جو رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے مطابق. سو ایسا نہیں ہے کہ ہسٹری میں سارا کچھ ہی وہ ہے گلومی ہے اور ایک ڈس اپوائنٹنگ پرفارمنس ہے. دونوں طرح کی پرفارمنس رہی ہے. بہت غیر معمولی لوگ بھی ہیں. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ ان کے پھر 7 اور لوگ بھی تھے، فالوورز بھی تھے، مگر پھر اس کے بعد لوگ بگڑ بھی گئے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ زیادہ تر لوگ بگڑے ہوئے نکلے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے تو ایک بڑی ہی لیول پلینگ گراؤنڈ بنائی ہے، اس میں میری رحمت ہے، میری طرف سے آسانیاں ہیں، مہربانیاں ہیں. اگر انسان اپنی مرضی سے غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو اس میں قصور اس کا ہے. مگر جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید نے آپ کو ایک پوری انسانیت کی داستان بیان کی ہے. قرآن تو ایک سرگزشتہ انذار ہے. وہ تو وارن کر رہا ہے قوم کو کہ جس پر عذاب آنے والا تھا کہ وہ اس عذاب کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اور اس کے لیے انہیں بار بار وہ ان قوموں کی داستانیں بیان کی جا رہی تھیں کہ جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا. اور ظاہر ہے کہ اس وجہ سے اس میں اور ڈسکرپشنز آپ کو نہیں ملتے. A gentleman passes away without leaving a will, leaves 2 sons and 1 daughter. The eldest son decides he will distribute the proceeds from the sale of father's property equally to his sister as well. All 3 siblings are equal financially. Is this turning away from Allah's guidance, or can it be looked at as a ihsan on the sister? Also, I have not come across any examples of father's inheritance being distributed to his living parents and siblings. Is this ignoring Allah's rules? دوسری بات تو یہ ہے کہ بالکل اگر والدین کو نہیں مل رہا تو یہ خدا کے قانون کو اگنور کرنا ہے، کوئی شبہ ہی نہیں ہے. پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ بہن کو ایکول حصہ کیوں دیا گیا؟ اگر دونوں بھائی مل کے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ ہے اور ہم اپنی بہن کو دے رہے ہیں تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر یہ ہے کہ نہیں یار یہ اب ٹھیک نہیں لگتا، زمانہ بدل گیا، ایسا نہیں ہے، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہمیں، تو سوچ لینا چاہیے کہ یہ کیا فیصلہ ہے.
ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا مجال ہے. اسی پہ تو اللہ تعالیٰ نے 2-3 مرتبہ آج کہا ہے کہ اللہ کے ہیں آسمان اور زمین، اس کے فیصلے ہیں. البتہ اگر کوئی بھائی اپنی بہن کو زیادہ دینا چاہتا ہے اپنے حصے میں سے ضرور دے دے، اس سے کون روک سکتا ہے، لیکن پھر وہ اپنا حصہ دے گا. یہ کلیئر ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں تو اصل میں برابر ہی ہوتا ہے. نہیں، وہ اللہ کا حکم ہے کہ جس کے آگے سرنڈر کرنا ہے. اور اس میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ میرے رب کا حکم ہے کہ جو طے ہوگا اس کے بعد جو مرضی آپ کریں. یہ تو آپ کا پریروگیٹو ہے. اور 2 بھائی ہیں، ایک بھائی کہتا ہے کہ یار ہم تینوں کا برابر ہوگا، دوسرا سوچتا ہے کہ یار میں بڑا ہی گھٹیا آدمی لگوں گا اگر میں کہوں گا نہیں، تو کر لیتے ہیں. وہ دونوں بھائیوں کی کوئی فیملیز بھی ہیں، ان سے بھی ذرا پوچھ لیں، اس لیے کہ پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں. مگر ایز آئی سیڈ، اگر وہ اپنے حصہ دے دیتے ہیں تو اپنا حصہ دینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن بہرحال یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ ہم تو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کریں گے. یہ گڑبڑ ہے. جناب السلام علیکم. We all need each other's prayers. The real face of a person is reflected by her dealings, attitudes and behavior with one's immediate family. صحیح بات ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے. آدمی باہر تو بڑی ایکٹنگ کر سکتا ہے، گھر میں اس کا صحیح کیریکٹر سامنے آتا ہے. I quite agree. جزاک اللہ. Cause of this is commitments and adjustments. Institution of marriage is fading away in many cultures around the world. ہاں، یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمارے ہاں کوئی سیکریفائس اور ایڈجسٹمنٹس کا جذبہ نہیں رہا. اس لیے فیملیز کمزور ہو رہی ہیں، اور لوگوں کے ہاں اولاد بھی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں بھی ایک بڑی سیکریفائس کی ضرورت ہوتی ہے. ویسٹ میں تو یہ بہت ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں جو لائف ہے اٹس این انکمپلیٹ لائف. آئی مین وہ کچھ اور ہی زندگی ہے. لیکن ابھی بھی بہت فیملی لائف میں تو دیکھتا ہوں یہاں بھی. سو فیملی چل ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ ایڈجسٹمنٹس نہ کریں. جزاک اللہ. واٹ ڈز اللہ ایکسپیکٹ فرام کپلز ہو آر ناٹ compatible? Does he want them to stay together for the sake of the children? اب دیکھیں، بچے ظاہر ہے کہ ایک بڑی کنسیڈریشن ہوتے ہیں، اور یہ تو کپل کو فیصلہ کرنا ہے. یہ امیجن کرنا ہے کہ کیا الگ ہو کے وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان کر سکتا ہے تو اسے سیکریفائس کرنی چاہیے، اس لیے کہ دونوں جانب کچھ ایڈوانٹیجز ہیں، کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. اور محض انکمپیٹیبل ہونا، یہ میری اپنی اوپینین ہے، شوڈ ناٹ بی اے ریزن ٹو گیٹ سیپریٹڈ، ڈائیورسڈ، جب کہ بچے بھی ہیں. یہ بھی ایک سیکریفائس کا ایک اور مطالبہ ہے کہ آپ کا نیچر اور ہے، دوسرے کا اور ہے، آپس میں بن نہیں رہی ہے، تو کوشش کریں، مگر ایک پوائنٹ آتا ہے کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ بس ہو گئی ہے. یہ بندے کا اپنا فیصلہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زور دیا ہے کہ اور میں اوپر موجود ہوں. تم جب فیصلہ کرو تو اس بات کو کبھی نظر انداز نہ کرو.
اور میں نے اس کے لیے ہمیشہ میں مشورہ دیتا ہوں کہ استخارے کی دعا انسان کرتا رہے اور یہ محسوس کرے کہ کیا اس کا دل اس پر مطمئن ہو رہا ہے کہ وہ ابھی ریکنسیلیشن اور جو آپس میں مل کے رہنے کا امکان ہے اس کو کرے، یا اس طرف اسٹرانگلی جھک رہا ہے کہ نہیں اب کوئی امکان نہیں. تو یہ ہمیشہ ایک ڈیفیکلٹ چیز ہوتی ہے، مگر بہرحال اس ایک سیریس ایک فیصلہ ہے جس کو کہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. I'm not a feminist in its conventional ways. We should complement and cooperate for the well-being of oneself as well as others related to you. Frankly, men need lots of spiritual and moral training in their behavior with their female acquaintances. یہ بات صحیح ہے، ہماری سوسائٹی میں بھی ہے یہ اور بہت ہے، مگر الاؤ می ٹو سے کہ انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی عورت بہت زیادہ خوار ہو کے مار کھا کے اس کو برداشت کرتی ہے، انڈیور کرتی ہے، اور پھر وہ ماں بنتی ہے اور ساس بنتی ہے تو وہ بھی وہی کچھ حرکتیں کرتی ہے. اٹس سیڈ، لیکن وہ جس کے پاس قوت ہوتی ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، اس کا خیال رکھو اور سیکریفائس کرو، دوسرے کے لیے قربانی دو. اس لیے کہ یہ چل ہی سکتی ہے فیملی اس صورت میں، یہ پارٹنرشپ، جب تک کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور سیکریفائس کا جذبہ نہ ہو. تو ہمارے ہاں مردوں میں درندگی ہے، بعض میں شاید بہت سو میں، اور یہ بات صحیح ہے، لیکن کچھ تھنگز آر امپروونگ. پچھلی جنریشن میں تو یہ تھا کہ یعنی ہوتا یہ تھا کہ وہ شادی ہو جاتی تھی اور پہلی مرتبہ بیگم صاحبہ سے ملاقات ہوتی تھی، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کون ہے کون نہیں ہے. اب پرابیبلی اپنی مرضی سے شادیاں کرتے ہیں تو ذرا کچھ ذمہ دار ہوتے ہیں، ایٹ لیسٹ آدمی محسوس کرتا ہے کہ یار اٹ واز مائی اون ڈیسیشن، حالانکہ اس میں بھی بہت گڑبڑ ہوتی ہے. سو بس ایک فرد کو ذاتی طور پر نصیحت ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے، دوسرے کی رسپیکٹ کرے، قربانی دے، اور یہ جان لے کہ اللہ ہے کہ جو پھر برکت ڈالتا ہے، اللہ ہے کہ جو آسانی کرتا ہے. We live in a patriarchal society when the man always has the upper hand, whether it is a father, brother or husband. It is a reality which is unlikely to change in our lifetime. Please comment. اگر آپ مجھ سے کمنٹ مانگ رہی ہیں تو میرے پاس تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جس میں بیگم صاحبہ ہے جو ڈومینیٹ کر رہی ہیں، اور بھائی صاحب جو ہے وہ بیچارے بیگی بلی بنے ہوئے ہیں. بٹ جنرلی اسپیکنگ یو رائٹ. اور اس سے میں آپ سے ایگری نہیں کرتا کہ یہ صورتحال نہیں بدلے گی. کیوں نہیں بدلے گی؟ اگر ہم اچھی ٹریننگ کریں لڑکوں کی بھی لڑکیوں کی بھی، ہم ان کو شادی سے پہلے سمجھائیں، ان کے رائٹس، ان کی ڈیوٹیز، ان کے بارے میں اویئرنیس پیدا کریں، تو یہ کبھی بھی یہ گلومی جو ہے نا، وہ پیسمسٹک فیوچر کا جو وہ ہے ایک پکچر، وہ نہیں پینٹ کرنی چاہیے. آئی ایم ویری ہوپ فل. ہم سمجھائیں گے، لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں گے تو انشاءاللہ لوگوں کے اندر تبدیلی آئے گی. یہی وہ چیز ہے کہ جو موٹیویٹ کرتی ہے آپ کو کہ آپ بات چیت کرتے رہیں، لوگوں کو بتاتے رہیں.
what I am noticing, this feminism is a kind of becoming a slave of your own desires and taking it to a bit of inappropriate language. دیکھیں فیمنزم جو ہے وہ ایک ریئیکشن ہے، جیسے ایتھیزم بھی ایک ریئیکشن ہے. یہ سارے ہی ازم ریئیکشن ہے. کامنزم ایک ریئیکشن. جب لائف نارمل پیٹرن پر نہیں چلتی اور لوگوں کو ان کے رائٹس نہیں ملتے تو ایک ریئیکشن ہوتا ہے. آدمی کو کبھی بھی ریئیکشن میں نہیں آنا چاہیے. آدمی کو درمیان کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، بیلنسڈ رویہ اختیار کرنا چاہیے. اس لیے کہ ریئیکشنز جو ہیں ان سے کبھی فائدہ بھی نہیں ہوتا اور آدمی الٹا نقصان میں مبتلا ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک کامنزم کا ایک زمانے میں چرچا تھا. بچپن میں ہم اس کو بہت محسوس کرتے تھے کہ بڑا اس کا روب ہے کہ سب انسانوں کو ان کی ضرورت کے مطابق ملے، اشیاء، ایسٹس، ریسورسز، اور اس کے لیے سارے ریسورسز جو ہیں وہ مرکز کے پاس آ جائیں. ایک سینٹرل اتھارٹی ہو جو اون کرے سارے ایسٹس کو اور پھر ڈسٹریبیوٹ کرے. کیا مزیدار کانسیپٹ ہے. آدمی اس کے روب میں آ جاتا ہے، متاثر ہوتا ہے. ایک آدمی کے اندر اس کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے. ایک زمانہ اس میں لوگوں نے ایک رشیا تھا، چائنا تھا، اس میں چلا. ہمارے ملک میں بھی 70 کی دہائی میں، ڈیکیڈ میں، یعنی ستیہ ناس ہو گیا ہماری معیشت کا. اس ساری چیزوں کو قومیاں لیا گیا، نیشنلائز کر لیا گیا. بعد میں پتہ لگا کہ یہ بالکل ان ورکیبل، ناقابل عمل ایک آئیڈیا تھا، جو ریئیکشن تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جو امیر تھے وہ اپنی عمارت میں بہت آگے بڑھ گئے اور دوسروں کو ایکسپلائٹ کرتے تھے. تو اس کا توڑ یہ تھا، حل یہ تھا کہ امیروں کو تمیز سکھائی جائے، ان کو بتایا جائے جی کہ بی مور ریزنیبل. جیسے کہ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ناٹ دیٹ اٹس این آئیڈیل سسٹم، مگر ویسٹ میں بائی اینڈ لارج بہت بہتر انہوں نے صورتحال اختیار کر لی ہے کہ آن دا ون ہینڈ آپ کو فریڈم ہے، بٹ آن دی ادر آپ ٹیکسز پے کر کے اور جو غریب لوگ ہیں ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. وائف beating brutality that is present in our society because men claim Allah has given them. دیکھیں یہ کہانی نہ کھولیں اس لیے کہ بیویوں کے مارنے کی بھی جو تگڑی ہوتی ہیں اس کی بھی کہانیاں ہیں، اور جو اللہ نے بتایا ہے اس کو اچھی طرح سے بیان کیا جائے اور لوگوں کے اندر خدا خوفی پیدا کی جائے. ظاہر ہے کہ کسی بھی میسج کے غلط سمجھ کر مس یوز کرنے کے امکانات تو ہمیشہ ہی ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے رسولوں کی قانون کو بیان کیا، ہمارے لوگوں نے اس کو جنرلائز کر کے لوگوں کے گلے کاٹنے شروع کر دیے. اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ بات سمجھائی جائے. پاور ڈزنٹ چینج اینی ون بٹ ریویلز ونز ریئل ارسیب. یہ بات صحیح ہے کہ آپ پاورفل ہوتے ہیں تو آپ کا کریکٹر معلوم ہوتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ لوگ جب ہوتے ہیں پاور لیس اور محض نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، مجمعوں کو وعدے کرتے ہیں، اور جب پاور میں آتے ہیں تو پھر جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو یہ انسان کا صحیح کریکٹر آتا ہی سامنے اس وقت ہے جب اس کے پاس طاقت آتی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.